السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کل برکات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایو یا قیوم یا علی العظیم عظیم القدیر قدوس السلام ربنا رب العالمین اللہم ربنا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وکل شر الشیاطین حاسد المشرکین عدونا وعدو الاسلام وعدو دیننا وعدو دینک یا رب العالمین بكل شهر رمضان وكل شهور المقدس ليال والنهار لكل أوقات الصلاة وحياتنا وحياة الوالدنا اجدادنا انبیاء مرسلین کی برکت رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے آپ کو تمام اہل اسلام پاکستان اسلامی جمہوریہ عالمیہ، قلعہ اسلامی جمہوریہ عالمیہ اسلام پاکستان کے تمام اہل مسلمان اخوان اخوات، تمام بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہر رمضان کا یہ تیسرا چوتھا سبق درس قرآن درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وما توفیقنا الا باللہ رب العرش العظیم رب العالمین برحمتہ دائما و برکاتہ بالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمین و یسار کل مقام مقامنا و مساجدنا و عند صلاتنا و عند درسنا من فضل اللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں جی، قرآن پاک کے متعلق آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ قرآن پاک شروع ہی چابی سے ہوتا ہے، تو چابی جس کو ہم بولتے ہیں اس کو ہم سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چابی کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جس کو قرآن پاک کی چابی کہا جاتا ہے، مقدس چابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کی تمام سینکڑوں صورتوں میں ہزاروں آیتوں کے اندر کئی قسم کی چابیوں خزانوں کی چابیاں، علم و علوم کے درجات، ہزاروں منزلوں کی چابیاں موجود ہیں، جو پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے، مسلمان پکا سچا بننے سے اور زندگی میں اسلام قائم کرنے سے ملتا ہے یہ اجر و ثواب، فیوز و برکات لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہم سب کو ملتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالناس تک لاکھوں کروڑوں چابیاں بنائیں اور اس کے اندر لاکھوں کروڑوں منزلیں رکھیں، اور تمام لاکھوں کروڑوں منزلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں فیوز و برکات عطا کیے، آمین یا رب العالمین۔ اور تمام کی سمجھ بوجھ، عقل و تمیز، ادب احترام اللہ تعالیٰ ہم کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما کے دنیا میں زندگی میں اپنے ملک میں، ملک کے لیے، عوام کے لیے، ماں باپ کے لیے، سب کے لیے، بزرگان دین کے لیے خدمت گزار بن کر قائم رکھے، آمین۔ اور سچی زبان کے ساتھ، سچے اخلاق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ تو یہ سچائی سب سے بڑی دولت ہے، اور جس طرح مفتاح القرآن سورہ فاتحہ ہے اور اس کے اندر لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کی افہام تفہیم کی علم کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، ان کی مختلف چابیاں ہیں جو ہمیں پڑھنے سے، پڑھانے سے، سچا مسلمان بننے سے ملتی ہیں، اور علماؤں سے، جامعات سے، کلیات سے، مدارس سے اور جامعات یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتی ہیں، اور پھر ہم اس کے فیوز برکات لاکھوں کروڑوں انگنت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ، دوم خلیفہ، امیر المومنین العالمین، نے فرمایا کہ منقول ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین محبوب خداوند قدوس سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم القرآن الفرقان الحمید کو حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے اپنا گھر بار بچے چھوڑ کر مدرسے، کلیات، یونیورسٹیاں جوائن کرتا ہے، منسلک ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام جنتوں کے دروازے، علم و علوم کے چھپے ہوئے خزانوں کے دروازے اللہ تعالیٰ آسمان کے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
علیہم وعلی آلہم وصحابہم وعلی اہل بیتہم وعلی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کیا کچھ ہمیں ملا، کتنا بڑا سبق ملتا ہے، جو رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی لاکھوں کروڑوں انگنت فیض و برکات، سمجھ بوجھ، عقل، تمیز، ادب، احترام، علم کی، ماں باپ کی، قرآن پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی، اہل بیت مقدس، امہات المومنین مقدس، اصحاب رسول مقدس کی تمام تعلیمات، ادب و احترام، اخلاق اور ادب سے ہم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نمازیں اور قرآن کو قائم رکھیں، دین دنیا اسلام کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا، ہمارے جد امجد، دادا دادی کو، نانا نانی کو مسلمان بنایا، ہم کو ایسے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ تو اس کا ہم رہتی دنیا تک شکر ادا کرتے رہے اللہ تعالیٰ رب العالمین رب ذوالعرش العظیم کا، اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر پڑھتے رہے رہتی دنیا تک، تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہ صرف وسیلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم پر رحمتیں برستی ہیں، ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرتا ہے اور ہمیں معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تمام درجات کو، منزلوں کو بلند و عرفہ عالی مقام دیتا ہے، تمام نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ مقام ہے قرآن پاک کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سورۃ قمر کے اندر موجزانہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو ذکر العالمین کو، کتاب السماوات، ساتوں آسمانوں کے اوپر نازل کردہ روح الامین کی جو کتاب ہے، علم ہے، تمام علوم ہے، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین محبوب خدا و آلہ و اصحاب اجمعین کے احادیث اور ان کی منہ بولتا ثبوت قرآن پاک کو ہم نے آسان کر دیا۔ تو روئے زمین کے اوپر ہے، زمین و آسمان کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو پڑھے، حفظ کرے، سمجھے، اپنی زندگی میں دین اسلام قائم رکھے، اور مسلمان ہونے کا شکریہ ادا کرے، اور توفیق مانگے، اور علم حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے اوپر زمین آسمان کے اوپر ساتوں دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکات اور حکم ہے۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ اور کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کا، نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ کا، اصحاب کا، اہل بیت کا، اور تمام لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ، صالحین، متقین، مفلحین، ناجحین، فائزین، دائماً و ابداً، ان کے فیوز و برکات ہیں ہم پر، مسلمانوں پر، ہمارے ماں باپ اجداد پر، ان کے مقامات پر، ان کے مساجد میں، تمام مساجد میں، تمام مشرق مغرب شمال جنوب میں جتنی مساجد ہیں سب کے اوپر رحمت ہوتی ہے، نمازیوں پر، پڑھے لکھوں پر، نیک لوگوں پر، متقی لوگوں پر، سچے مسلمانوں پر۔ سچے بن کر دکھاؤ، سچے بنو، سچائی والی زبان اور سچے عمل کر کے سچی زندگی گزارو، نیک عمل کرو، نیک کردار ادا کرو۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک نے قرآن پاک میں اس کی تعلیم عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کو حرام قرار دیا، قرآن پاک میں لکھا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت شاعر، علوم، ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان دنیا میں پیدا ہوئے جو شعر و شاعری، غزل سے، نظموں سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان علم و ادب کے مشہور فلاسفر، شاعر مشرق حضرت بزرگان دین علامہ اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال نے پی ایچ ڈی کی عرب و عجم میں، مصر میں، عربیوں میں، وہ شاعر مشرق مشہور ہو گئے، علامۃ الزماں مشہور ہو گئے۔ لیکن ان کی شاعری میں اور آج کل کی شاعری میں، اور دنیا جہاں کے تمام علماء، شاعر و شعر جو اشعار پڑھتے ہیں، ان کی شاعری میں بہت فرق ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام کی شاعری دین و دنیا، قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ، صحابہ رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے منسوب ہے، اور وہ تعلیمات کی جو حکمتیں اور خزانے ہیں وہ ان کی تعلیمات میں، ان کے افکار میں، شعروں میں بھرے ہوئے۔ تو یہ چیزیں سمجھنا، پڑھنا یونیورسٹیوں میں ہی علماء، ادیب اور بڑے بڑے ڈاکٹر، فلاسفر ہی سمجھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت کارآمد ہیں الحمدللہ رب العالمین۔
اگر حکومت کے اعلیٰ افسران، چھوٹے افسران، بڑے افسران، اساتذہ، پروفیسر، یونیورسٹیوں کے ناظم الامور، ناظم اعلیٰ، ڈائریکٹر، ریکٹران، تمام چیئرمین حضرات، سربراہ حضرات، گورنر اور ہمارے حکمران، تمام طبقہ اگر یہ چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ سچائی جو ہے وہ نہیں چھپ سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ کتنا بڑا شعر ہے علامہ اقبال کا، اور کتنی بڑی اس میں راز اور پوشیدہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو عقل و شعور سے یعنی بہراور ہے، جو عقل و شعور اور ان چیزوں کی افہام تفہیم نہیں رکھتا، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ سچے بننا، سچے مسلمان بننا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی پاک کے لیے سچائیوں جیسا عمل کرنا، زندگی قائم کرنا، ملک کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے، اس سرزمین دھرتی ماں کے لیے قائم کرنا، پڑھنا پڑھانا اور سچائی کے ساتھ اپنے عمل و کردار میں زندگی گزارنا، یہ دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ کا عرفہ و اعلیٰ مقام اور رحمتوں والا مقام ہے جو کوئی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ 85 سالوں سے اسلامی جمہوریہ عالم اسلام پاکستان، جمہوریہ پاکستان کے 85 سال، 80 سال بدنام ترین دور گزرا پاکستان میں حکمرانوں کا، اور جس میں تمام حکمراں فیل ہو گئے۔ آج تک جتنے حکمران، چاہے سربراہان فوج ہیں، افواج ہیں، چاہے پارلیمنٹ کے ہیں، چاہے ایوانوں کے ہیں، چاہے گورنروں کے ہیں، چاہے صوبوں میں، سب فیل ہو چکے ہیں۔ یہ میں شہادت نہیں دے رہا، پوری دنیا کے انسان اور جریدے اور مجلات اور خبریں اور یہ ٹی وی اینکر اور جناب علی میڈیا آپ کے سامنے یہی چیزوں کا واویلا اور پرچار کر کر کے انہوں نے دن گزار دیے 85 سال، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس تمام چیزوں کا لب لعاب اور نظریہ استحکام، بھائی چارگی، اخوت بھائی چارگی، قوت اسلامی، قوت بھائی چارگی، استحکام، یکجہتی، محبت، پیار، محبت، اخلاق، ادب، احترام، سچائی ہے۔ سچائی سب سے بلند و بالا مقام ہے۔ جو سچا بن کر سچے کام کرتا ہے اور شیطان مردود، لعین ابلیس شیطانوں کی طرح، منافقوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، کافروں کی طرح شکلیں بنا کر، وہ سچی شکلیں بنا کر، سچے لوگوں کی طرح شکلیں بنا کر دنیا میں چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، گھس جاتا ہے اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے، اپنے ملک کو، قوم کو لوٹنے کے لیے، ان کے خزانے لوٹنے کے لیے اور دنیا میں تمام اوقات کو ضائع کرنے کے لیے۔ ایسے لعنتی لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو، ہمارے ملک کو ہمیشہ ہمیشہ اسلامی جمہوریہ کیلا اسلامی عالمی جمہوریہ پاکستان کو، ہم سب کو، گھر والوں کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو رمضان شریف کی برکت سے پناہ میں رکھ، پناہ عظیم میں رکھ، اور تمام نصر من اللہ فتح مبین ہمیں ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رکھ، اس کے تمام دروازے کھول دے، شرم و حیا دے ان کو، حیا دے ان کو، تمام جھوٹ سے، فراڈ سے پناہ میں یا اللہ رکھ، اور ان کو سمجھ بوجھ عطا کر، ان سب کو سچے مسلمان بننے کے عمل و کردار، یکجہتی، استحکام، اخوت، بھائی چارگی، مدد، تعاون کا گہوارہ بنا، منبع بنا، اس ملک سرمایہ بنا ہماری قوم کے لیے، ہم سب کے لیے، اس اسلامی جمہوریہ مملکت عالم اسلام جمہوریہ پاکستان قلعہ اسلامی پاکستان کو قائم دائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ایسی چیزیں جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھے، نواز دے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کی صفات بے نیاز ہیں، وہ غنی و مغنا ہے، مالک الملوک ہے، رب العالمین ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا، عرش سجائے اپنی حکومت قائم دائم رکھا ہوا ہے، جس کے اندر روئے زمین پر جتنی یہ یونیورسل ہے، کائنات ہے، اس کا وہ مالک بادشاہ ہے، بادشاہوں، تمام بادشاہوں، شہنشاہوں کا شہنشاہ بادشاہ ہے، تمام حکمرانوں کا، تمام لارڈس کا، تمام لارڈس کا وہ گریٹ کنگ ہے، ہولی گریٹ کنگ ہے، لارڈ گریٹ کنگ آف دی آل یونیورسل کنگ اینڈ لارڈس اینڈ ملوک کا مالک الملوک، ملکوت السماوات والارض کا مالک ہے، رب ذو العرش العظیم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث سے جو سبق آموز سبق ملتا ہے سچائی کا، حقیقت کا، سچائی کا،
یہ چھپ نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اپنی مقدس کے اندر اور اہل بیت مقدس کے اندر اصحاب رسول، اولیاء اللہ، صالحین، صحابیوں کے اندر، مکہ مدینہ خانہ کعبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر اپنی ہر پل، ہر دن رات، مقدس رات اللہ تعالیٰ رب العالمین کے ذکر اذکار نصیحت کے لیے، سچائی کے لیے گزار دی، تاکہ کوئی شکوہ نہ کرے کہ دین یہ مکمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کا. کوئی شکوہ شکایت نہ کرے قرآن پاک سمجھ نہیں آیا، کوئی شکایت نہ کرے لاکھوں کروڑوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے، زبان مبارک سے جو احادیث مقدس ارشاد فرمائی کہ وہ سمجھ نہیں آئی. کوئی صحابی، کوئی شخص دنیا کا یہ چیلنج نہ کر سکے. تو دنیا سے ایسے ہی نہیں تمغے مل جاتے یا کوئی ڈگریاں، لاکھوں کروڑوں ڈگریاں دنیا کے جامعات سے، عرب و عجم سے، انگریزوں سے، عربی کی جامعات سے، اعلیٰ ترین جامعات سے جو ڈگریاں ملتی ہیں، اسناد ملتی ہیں، انعام اکرام ملتے ہیں، وہ ان تمام علوم، علم والعلوم عربیہ، اسلامیہ، ادبیہ، علمیہ، سائنسیہ، تکنیکیہ، کل العلوم جو چھپے ہوئے ظاہر ہیں، ان کے اوپر جو ماہر ترین پروفیسر، ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ اپنی یونیورسٹیوں سے، پوری دنیا سے روئے زمین کے اوپر اعلیٰ ترین مقام حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ ترین انعام و اکرام سے بخشتا ہے، علم و علوم کے خزانوں سے بخشتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہم پر قائم دائم رکھے. آمین یا رب العالمین، ثم آمین. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اوپر جتنے روئے زمین پر جن و انس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا کی جس کو ہم گن نہیں سکتے. بے شمار انگنت روئے زمین پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد، بنی آدم و حوا بیٹھے ہوئے ہیں، مخلوق خدا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جن و انس کے اوپر، ہر روح زمین پر بسنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے، یعنی ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ تم ان کے ساتھ رہو رہتی دنیا تک. ان کے تمام عمل و کردار، نیکیوں، سچائیوں، کرداروں کو نوٹ کرو، لسٹ بناؤ، ویڈیو بناؤ، کیمرے سے ویڈیو بناؤ، وہ میرے آگے پیش کرو. دائیں ہاتھ پر نیکیاں کرنے والے سچے انسانوں کی سچائیاں، نیک عوامل، نیک ارکان، تمام دن رات کی، ہر لمحہ لہجہ کی رپورٹیں تیار کرنا، دائیں ہاتھ کے فرشتہ مقدس کے اوپر یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بائیں ہاتھ پر مقدس فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ صرف روئے زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے جنوں جتنے بھی انسان بنی آدم بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ پر وہ برائیاں لکھنے والا بیٹھا ہوا. جتنی شیطان مردود کی سرزرد اور شرارتوں اور فساد سے، انسان کی جہالت سے، اس کی اپنی عقل و دماغ کی فراست سے برائیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ تمام برائیوں کی، اس کے عمل و کردار کی، ہر لہجہ لمحہ تمام چیزوں کی وہ ویڈیو بناتا ہے، وہ لسٹیں بناتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کے لیے وہ بناتا ہے، وہ تیار کرتا ہی رہتا ہے. دائیں ہاتھ والا نیکیاں تیار کرتا ہے، بائیں ہاتھ والا برائیاں تیار کرتا ہے، گناہوں کی لسٹ بناتا ہے. دائیں ہاتھ والا نیکیوں کی لسٹ بناتا رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس کی شہادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بڑا مقدس فرمایا اور گواہی دی اس نبی پاک محمد مصطفیٰ صاحب اللہ خاتم النبیین کی، کہ سچ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. روح امین نے صداقت دی، تمام روح زمین کائنات کے فرشتوں نے گواہی دی کہ انسان کو میں نے جو دنیا میں پیدا کیا، اس کے سر کے بال، ان کی مونچھیں، داڑھیاں، ان کے عوامل، ان کے ہاتھوں کی انگلیاں، پیروں کی انگلیاں، جسم کے تمام ذرات، عضلات، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں گے تمام گواہی دیں گے، شہادت دیں گے، کلمے پڑھیں گے اس شخص کی جو لاکھوں کروڑوں انگنت نیکیاں اور نیک عمل، اٹھنا بیٹھنا چلنا، نماز روزے رکھنا، حج کرنا، اور سچے مسلمانوں کی گواہی دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اسی طرح ان کی برائیوں کی بھی تصدیق ہو جائے گی. تو یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پوری اقوام، ممالک
دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور دنیا کی تمام اقوام اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ عالمیہ قلعہ پاکستان، کوئی ملک ہو روئے زمین کے اوپر، آج کل لاکھوں کروڑوں سیکرٹ کیمرے نکل آئے ہیں، جو پینوں کے اندر، پینسلوں کے اندر، موبائلوں کے اندر، آئی فونوں میں، آئی پیڈ میں، کیمروں میں، جیب کے پاکٹ کیمروں میں، ہیڈ کی کیمروں میں، چلنے پھرنے کے ساتھ ہاتھ میں رکھنے والے ویب کیم ہوں اور کوئی ویڈیو کیمرے ہوں، یہ چیزیں اللہ کے برگزیدہ سائنسدانوں نے، اولیاء اللہ نے، انسانوں نے جو بنائی، یہ عرصہ 200-250 سال ہو گئے، اور یہ آج جدید زمانے میں، موجودہ زمانے میں، وقت میں کئی لاکھوں قسم کے سیکرٹ ویب کیم اور کیمرے نکل آئے ہیں جو دنیا جہاں میں موجود ہیں، جس کو پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹیوں کے سائنسدان، ڈاکٹر، فلاسفر، طبیب اور بہت زیادہ پڑھی لکھی ہائی جنٹری، نیو جنریشن ہی جانتی ہے اور جان سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کرامن کاتبین فرشتے پیدا کیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک برسوں، لاکھوں، کروڑوں سال پہلے کی بنائی ہوئی معجزہ کرشمہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو پڑھتا، پڑھاتا ہے، دیکھتا ہے، اور روئے زمین کے اوپر تمام فرشتے اس کے گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اسی طرح روئے زمین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو پڑھائی اور علم میں سبقت لے جانا چاہیے، ہر ایک سے آگے ہونا چاہیے، انعام و اکرام حاصل کرو، روئے زمین کے تمام علوم پر عبور حاصل کرو۔ مسلمانوں کو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ترقی، شادمانی، پائندہ اپنے ملک، قوم کو، اپنے ماں باپ کو درجات بلند کراؤ، لاکھوں کروڑوں اللہ کے غیب کے خزانے، زمین و آسمانوں کے خزانے نازل کرتا، اس کو حاصل کرو زندگی کے اندر۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن پاک میں اس کی شہادت دی، بصیروا فی الارض ینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یعنی کہ تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، روئے زمین پر پھیل جاؤ، دیکھو کیسا میں نے جھوٹے لوگوں کے ساتھ، منافق لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اور نبی کے منکروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں کی آیات کے منکروں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ سیر کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، حلال کھاؤ، سچے مسلمان بن کر رہو، سچائی کا ساتھ دو، سچے لوگوں کا ساتھ دو، مدد کرو، تعاون کرو، یہ تمام نیکیوں میں اعلیٰ نیکی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سچ فرمایا کہ سچ کے ساتھ رہو، جس کی میں نے اکثر بیشتر اپنے 3600 ویڈیو میسج کے اندر سورۃ عصر، چھوٹی سی سورت کا مشاہدہ کیا، تفسیر اور ترجمہ، افہام تفہیم بیان کیا کئی بار، آج بھی بیان ہے، ساری دنیا کائنات جانتی ہے، مسلمان بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، جاہل بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا ربنا خالقنا الہنا رب ذو العرش العظیم، آمین یا رب العالمین۔ کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں، مردودوں، شیطان لعین سے، اس کے شر سے، اس کی وباؤں سے، بیماریوں سے پناہ میں رکھے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ شیطان مردود سے اپنی پناہ رحمت میں، قربت میں، وفا میں، ایمان پر، دین اسلام پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی مہربان خداوند قدوس رب العالمین کے اسماء حسنہ کی برکت اور رحمت سے میں یہ شروع کرتا ہوں کلام خداوند قدوس رب العالمین مقدس، کہ وہ رب العالمین قسم کھاتا ہے، اور قسم کھا کے اس میں یہ ذکر کیا قرآن پاک میں، روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صاحب مقام محمود، قسم ہے اس زمانے کی، اس دنیا کی، اس سارے جہاں کی،
کہ اے نبی محمد مصطفیٰ، سارا زمانہ جھوٹا ہے اور سراسر گھاٹے میں، خسارے میں. اے محبوب خداوند قدوس نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سارے زمانے جہاں کی قسم کھا کے کہتا ہے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین، جو سارے کائنات زمانے کو پیدا کرنے والا ہے، تمام اوقات تمام چیزوں کو جانتا ہے، کہ جو میں نے روئے زمین پر بنی آدم اور حوا اور اس سے انسان پیدا کیے وہ سراسر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، جو لوگ سچے بن کر ایمان لے کر آئیں، مسلمان ہو جائیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر سچے بن کر، سچے مسلمان بن کر نیک ایمان لے آئیں اور پھر اس ایمان کے اوپر عمل و کردار میں اپنا پختگی اختیار کریں اور قائم دائم رکھیں اپنے عمل و کردار میں، سچائی میں، اپنے تمام عوامل کو، تمام نیکیوں کو قائم کریں اور عمل کرتے رہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس سارے زمانے کی، جھوٹے اور خسارے والے زمانے کی، خسارے والے لوگوں کی قسم ہے کہ انسان سراسر گھاٹے میں، غلطی پر ہے، خسارے میں ہے، سراسر گمراہی میں ہے، سراسر جھوٹ اور مکاری میں ہے، فریب میں ہے، دھوکے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا حاکم الحاکمین کہ وہ سراسر گھاٹے میں. یہ ساتوں آسمان کے اوپر رب ذو العرش العظیم نے روح الامین اور لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے ذریعے نازل فرمایا قرآن پاک مقدس بیان کلام اللہ کا. ما احلی کلام اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ما احلی تعلیمات و افہام تفہیم رب العالمین و رب نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ و صحابی و محبوب الاولیاء اللہ صالحین. ماذا قال، کہ سارے زمانے کی قسم کھا کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر تم سمجھتے ہو، عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو، سارا زمانہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، گمراہی میں ہے. گھاٹے کا مطلب بھی سمجھتے ہو. دکاندار آدمی تو فوراً سمجھ لیتا گھاٹے کا مقصد کیا ہے. تاجر فوراً سمجھ لیتا گھاٹے میں کیا ہے، گھاٹا کسے کہتے ہیں، کمی بیشی کسے کہتے ہیں. ڈاکٹر سائنسدان نہیں سمجھ سکتا کہ خسارہ کیا ہے. وہ ایک ڈاکٹر جو ہے نا ساری عمر دنیا جہاں کا علاج کرتا رہتا ہے، جب اس کی اپنی باری آتی ہے فوراً وہ لڑک جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے. اس وقت اس کی عقل تمیز اور ڈاکٹری کی ڈگری اور دنیا جہاں کے آکسفورڈ، پاسپورٹ اور تمام اعلیٰ یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کا کیا فائدہ کہ وہ اپنی جان کو نہیں بچا سکتا. کہ ساری چیزوں کا اختیار مالک کل حاکم الحاکمین رب ذو العرش ربنا رب العالمین فرما رہا ہے تمام زمانہ گھاٹے میں، سراسر گھاٹے میں، دلالت میں، گمراہی میں، خسارے میں. کیا فرمایا کہ مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. سار شہادت بھی دے دی حاکم الحاکمین رب العالمین نے. وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ کسی گھاٹے میں نہیں ہے، کسی خسارے میں نہیں ہے. اس چیز کا مطلب اردو زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور لاکھوں کروڑوں اربوں دنیا، اس وقت پوری دنیا میں اردو بولی جاتی ہے، عالمی اور مشہور ترین زبان ہے. کہ سراسر گھاٹے میں کیا مقصد ہے اور قسم کا کیا مقصد ہے. کہ قسم رب العالمین کے اوپر تمہیں شرم و حیا نہیں آتی کہ وہ کہہ رہا ہے تم گھاٹے میں ہو، تمہیں محبت کر رہا ہے. اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے دنیا سے، علم سے، علم والوں سے، بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے، نبی پاک صاحب محمود مقام محمود خاتم النبین سے. کہہ رہا ہے کہ تم سراسر گھاٹے میں ہو، خسارے میں ہو. مگر وہ لوگ نہیں جو سچے بن کر اللہ تعالیٰ رب العالمین حاکم الحاکمین رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اخلاق، ادب، احترام، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور سچے مسلمان بن جاتے ہیں اور سچے مسلمان ہو جاتے ہیں. اپنا ایمان سچا قائم دائم رکھتے ہیں اپنی زندگی میں اور سچے بن کر اپنے عمل کو سیدھا کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں اور بناتے ہیں قوم و ملک، اپنے اہل و عیال کو، اجداد کو، بچوں کو، بچیوں کو، تمام اہل خانہ کو، تمام اقراب کو، دوستوں کو، تمام گلی محلے ملک کے اندر
سچائی قائم کرتے ہیں, سچے عمل و کردار, سچی تعلیمات دیتے ہیں, کیا ان کا کوئی مقام نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور دین اسلام پر قائم دائم ہے اور سچا ایمان رکھ کر اس پر قائم دائم رہتے ہیں, کیا ان کی کوئی سچائی کا اجر و ثواب انعام و اکرام نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں. اس قسم کا مقصد یہ ہے, کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام روئے زمین کے اوپر تمام زمانہ لوگ, بنی آدم, انسان کوئی ہو, کسی مذہب سے ہو, کسی قوم سے ہو, کسی سیاست سے ہو, کسی جماعت سے ہو, کسی مذہب سے ہو, کسی علم سے تعلق رکھتا ہو, کسی مشرق مغرب شمال جنوب مغرب سے, تمام طلوع شمس اور غروب شمس سے تعلق رکھتا ہو, تمام کائنات میں جو بنی نوع انسان بستے ہیں, سب کو کہا ہے. یہ سارے زمانے کا ذکر العالمین ام الکتاب ہے کہ تم سراسر گھاٹے میں ہو, خسارے میں ہو. یہاں آج کل زمانے میں کسی کو بتایا جائے کہ تم ان چیزوں سے احتیاط کرو, یہ خسارے والی چیزیں ہیں, یہ گھاٹے والی چیزیں ہیں, تو وہ مدلل دلیل دلائل کے ساتھ اپنی اس نقطے کو, اپنی تعلیمات کو پیش کرتا ہے. اس کی دلائل اور دلیل اور اسناد اور اس کے ثبوت کے ساتھ دنیا جاگ جاتی ہے, ہوش اڑ جاتے ہیں, کانپ جاتی ہے, تو وہ ایسی برائیوں سے, ایسی شیطانی عمل سے باز آ جاتے ہیں, جھوٹ مکر و فریب سے باز آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انکشاف کر رہا ہے, کتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا, سورت, چھوٹی سی سورت کا, قرآن پاک کا. تو پھر پورے قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا, رب العالمین کا, اور نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کا کتنا بڑا معجزہ اور کتنے معجزات ہوں گے, جس میں لاکھوں کروڑوں معجزات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر, دین اسلام پر قائم رہ کر مسلمان ہو جاتا, سچا بن کر سچائی والی اپنے عوامل کو قائم دائم رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر لاکھوں کروڑوں نعمت انعام بخشتا ہے. وہ خسارے میں نہیں ہے, وہ بخشا بخشایا ہے, جنتوں کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات نعمتوں کا مالک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے, آسمانوں سے فرشتہ نازل فرماتا, جاؤ اس بندے کے چلنے اٹھنے بیٹھنے بولنے پر, تمام عوامل پر ویڈیو بناؤ, نیکیاں نوٹ کرو, اور عرش معلیٰ کے اوپر, زمین و آسمان کے اوپر تمام فرشتوں کو آسمانوں میں ذکر کرو, ندا کرو کہ وہ سچا ہے, اس کے اوپر رحمتیں برساؤ, اس کے پیروں کے نیچے آتے ہوئے کوڑے کرکٹ اور تمام کانٹے اور پتھر روڑے ہٹا دو, اس کی خدمت گزار بن جاؤ. فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. یعنی وہ لوگ خسارے میں نہیں جو گمراہی, شیطانیت, مردودیت اور مکر و فریب, شیطانی وسواس سے بچتے ہیں اور سچے اسلام پر, سچے دین پر, قرآن پر, اللہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سچا عمل کر کے ایمان رکھتے ہیں اور اس پہ قائم رہتے ہیں ساری زندگی, تو وہ خسارے میں, گھاٹے میں نہیں ہیں. یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور پھر فرمایا اتنے بڑے سچے مسلمان ہو کر, قائم دائم رہ کر, لاکھوں کروڑوں نیکیاں کر کر, سچے عمل کر کے دنیا میں, اپنی حیات میں, زندگی میں, اپنے قوم ملک میں, اپنے حیات میں, زندگی میں, پھر وہ نیکیاں قائم کر کے کیا کرتا ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر دنیا کے, کائنات کے, روئے زمین کے سب سے اعلیٰ ترین جو اللہ تعالیٰ اس کے نبی انبیاء کو یعنی محبوب ترین عمل ہے, نیکیاں والے عمل ہیں, وہ پسند ہیں, وہ پھر اس پر عمل کرتا ہے. کیا؟ سب سے پہلے تو اللہ پر, اللہ تعالیٰ کے نبی پر, دین اسلام پر, قرآن پر ایمان لاتا ہے, پھر پڑھتا, سیکھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, اس ایمان پر قائم دائم رہتا ہے ساری زندگی کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین قادر قدرت ہے, قسم کھا کے مجھے سمجھا رہا ہے, نبی پاک محبوب خدا کو سمجھا رہا ہے کہ روئے زمین پر تمام دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, رحمت اور ان کی یعنی مہربانی سے یہ دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات اور لاکھوں کروڑوں احادیث کا دین, تعلیمات پھیل جائیں. پھر وہ ایمان لا کر اس پر عمل کرتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور وہ حق
یعنی سچائی والی راہ، سچی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، سچائی والی رستہ صراط المستقیم اسلام دین کی تعلیم دیتا ہے، اور سچی باتوں کی تبلیغ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے دنیا جہاں میں، روئے زمین پر پھیل جاتا ہے، اور سچی باتیں کرنے سے ڈرتا نہیں، روکتا نہیں، اس معاملے میں کوشش میں جد و جہد میں ساری عمر لگا رہتا ہے۔ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی رزق نہ ملے، مال خزانے نہ ملیں، روئے زمین پر کوئی خزانے کا بکسا صندوق نہ ملے، کوئی درم ریال پاؤنڈ کوئی ڈالر نہ ملیں، تو وہ صبر کرتا ہے۔ وہ اس لالچ میں، اس بے ایمانی میں یا دکھاوے کی عبادت نہیں کرتا کہ میں یہ ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، 1,24,000 پیغمبران خدا کی تبلیغ اسلام، صراط المستقیم اور قرآن پاک کی تعلیم اگر دے رہا ہوں، سچ کلمہ سچائی کے رستے پر قائم دائم رہ کر عمل کرتا ہوں، تو میں اس کی تبلیغ جتنی اس کی ہمت، وما توفیقنا الا باللہ رب العرش العظیم رب العالمین ربی نبی محمد مصطفیٰ انبیاء والمرسلین سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو وہ کہ میں دنیا سے مال و متاع، ہیرے جوہرات کے خزانے، دنیا کے تمام خزانے لوٹ لوں گا، لے لوں گا، حاصل کر لوں گا، دنیا میں لاکھوں کروڑوں کے محلات، عمارتیں، منزلوں کا مالک بن جاؤں گا، لاکھوں کروڑوں مربع ایکڑ زمینوں کا مالک بن جاؤں گا، یہ وہ لالچ نہیں کرتا۔ یہ صورت اثر چھوٹی صورت ہے، لیکن دیکھیں اس صورت کے اندر ہی لاکھوں کروڑ کنجیاں ہیں، کنجیاں سمجھتے ہو، خزانوں کی کنجیاں، اور آیت کی افہام تفہیم کی تفسیرات ہیں، موجود ہیں قرآن پاک کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں ہزاروں جو آیات اور سینکڑوں صورتیں مقدس ہیں پورے قرآن پاک کے اندر، ان گنت سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کہہ لیں کنجیوں کے گچھیں، چابیاں ہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر کہ دنیا میں ایک قارون، شداد، فرعون، نمرود بھی گزرے، بڑے بڑے، جو دنیا کے زمین آسمان جہاں سے پیدا ہوتی ہے، یعنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جہاں سے طول شمسین والقمرین والنجوم السماوات تک ان کی حکومت تھی، ایسے انسانوں نے دنیا پر جھوٹ بول کر، جھوٹے الفاظ اور جھوٹ اور شیطانیت پھیلا کر، باطل دین دنیا پھیلا کر اپنے آپ کو دنیا جہاں کا رب العالمین خداوند قدوس کہلوایا، اور لوگوں سے دنیا سے سجدے کروایا، جھکایا سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قارون جو تھا 40,000 اونٹوں کے اوپر، ہاتھیوں کے اوپر، اس کی صرف دنیا میں جتنے خزانے تھے زمین و آسمان کے اندر، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب کے اندر، زمینوں کے اندر، زمینوں کے خزانے جو موجود تھے، ان کے سینکڑوں ہزاروں بکسے بھرے ہوئے سونے چاندی ہیروں کے خزانے، عجیب و غریب جو خزانے ہیں، ان کی چابیاں جو ہے نا 40 اونٹ یا 40,000 ہاتھی، ان کی چابیاں اپنے کندھے پر، کمر پر لاد کر چلتے تھے، اتنی چابیاں تھیں کہ تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ اتنا بڑا امیر ترین، رئیس ترین، دنیا کا نواب، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے پیدا کیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لاکھوں کروڑوں اربوں درود ہو اس کے خزانوں سے زیادہ صاحب محمود کے صاحب، اللہ کی جنتوں کے وارث، محبوب خداوند قدوس کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اہل پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے اصحاب پر، اور ان پر درود پڑھنے والوں پر، اصحاب پر، والدین پر، اجداد پر، اولیاء پر، تمام پر۔ قارون کے لاکھوں کروڑوں اربوں خزانوں کی چابیوں سے زیادہ، خزانوں سے زیادہ، اور جتنے زمین آسمان پر، روئے زمین پر بارش برستی ہے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ان بارشوں کے روشن قطرات، مبارک قطرات کی طرح زمین کے ذروں کے برابر درود و پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا، صاحب مقام محمود، شفیع المذنبین، شفیع المومن مومنات پر لاکھوں کروڑ، ہر دم، ہر پل، ہر دن رات میں، ہر درود و سلام ہو۔
اور ان فرشتوں پر ہو جن کے جو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، ان ماں باپ پر، اجداد پر، اولیاء پر، تمام اولیاء اللہ، نیک لوگوں پر، عورتوں، مردوں، بچوں پر جو دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں، ان پر بھی لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو، ہم سب پر ہوں، برکتیں، رحمتیں ان کی دعاؤں کی توفیل ان کے وسیلے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قارون ہوتا تھا، وہ قارون عرب کی کوئی سرزمین ہے، اس مملکت کا وہ بادشاہ تھا، بہت معروف بادشاہ تھا، جیسے فرعون مشہور ہے قرآن پاک میں، دنیا کی تاریخ میں ہزاروں سال پہلے فرعون پیدا ہوئے اور 3600 فرعون پیدا ہوئے ہزاروں سال پہلے۔ نمرود پیدا ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صاحب ذبیح اللہ محبوب اللہ ولی اللہ خلیل اللہ پیدا ہوئے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں نعمتیں انعام اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، آپ کی آل پر، سلیمان داؤد علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و خضر علیہ السلام و ذوالقرنین علیہ السلام، سب کے اوپر لاکھوں کروڑوں نعمتیں انعام و کرام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں نعمتیں انعام و کرام، خزانوں کا مالک بنایا، جنتوں کا مالک بنایا، آپ کی آل کو، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی اصحاب پر، امہات المومنین مطہرین مطہرات کے اوپر۔ دیکھیں یہ بہت بڑا معجزہ کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کا، جو اس نے اپنا ذکر، اذکار اور ایسی قارون کے لاکھوں خزانوں سے زیادہ لاکھوں گنا چابیاں، منزلیں، درجات، جو القرآن الکریم المجید الحمید الفرقان الحمید المجید ذو العرش العظیم کتاب السماوات کے اندر محفوظ فرمائے، اور جس کو یہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنی بڑی رحمت و برکت ہے، انعام و اکرام ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین کی۔ یہ اس کی منزل و قدر و منزل و مقام اللہ تعالیٰ رب العالمین ہی جانتا ہے، یا نبی پاک محمد مصطفیٰ صاحب الاولاق صاحب مقام محمود ہی جانتے ہیں، آپ کی آل اصحاب ہی جانتے ہیں۔ اور کتنی بابرکت میں نے آپ کو سورت سنائی اور قرآن پاک کی آیات سنائی، اور کتنی بابرکت مہینہ مقدس کہ دیکھیں حضور پر نور محبوب خداوند قدوس کے محبوب ترین خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابو طالب و مطلب علیہ السلام، آل ابراہیم خلیل اللہ، ابو الحسنین کریمین علیہ السلام، آل محبوب امہات المومنین مومنات اور جنات العالمین، سیدہ امہات المومنین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام بنت محمد رسول اللہ خاتم النبیین محبوب خداوند قدوس، آمین یا رب العالمین، یا شاہد المشہود ملائکۃ مقربین، ان کے بڑے صاحبزادے امامنا و امام العرب والعجم و اسلام العالمین، امام حضرت امام حسن علیہ السلام کے مولود کا مبارک مقدس دن ہے۔ یعنی ہمارے لیے تمام عیدوں سے بڑھ کر، تمام نیک عملوں سے اور روزے حج عمرے سے بڑھ کر یہ خوشی کا دن اور مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدر میں مبارک کر دے ہمارے ماں باپ کے، اجداد کے، اولاد کے، ذریات کے، تمام خزانے اور علوم قرآن پاک افہام تفہیم عطا فرما، نازل فرما، برکت رمضان شریف کے مہینے کی، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت فاطمہ محبوب علی مولا علی مشکل کشا ام الحسنین کریمین، جو تمام جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ جس کی بار بار قسمیں کھاتا ہے اس کے دروازے کھول دیتا ہوں، ان جنتوں کے مالک اور سردار امام الانبیاء والمرسلین صاحب مقام محمودین محمود کے مالکوں میں سے، جنت الاولیٰ سماوات والارض عند العرش اللہ ذو العرش العظیم رب الحاکم الحاکمین، ان کے وہ بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علی مولا علی مشکل کشا، آپ کی آل اولاد، آپ کا اجداد خاندان، مومن مومنات و اہل بیت مقربین و نبی خاتم النبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل امہات المومنین، کل اصحاب المقدسین،
کل عشرہ مبشرہ و والدین وعالم ازواجہم وکل اصحاب نور پر نور والملائکۃ المقربین فی المشرقین والمغربین والشمال جنوبین من ذو الفضل اللہ رب ذو العرش العظیم رب العالمین قدر لنا کل شفا من شر الشیاطین لعین کافر حاسد مشرکین عدو الاسلام و عدو القرآن و عدو الروح الامین عدو الملائکۃ المقربین عدو اللہ رب ذو العرش العظیم حاکم الحاکمین وعدونا وعدو اولادنا ذریاتنا والدیننا دائما وابدا فانصرنا علی القوم الکافرین حاسد مشرکین شیاطین وعدو البلاد الاسلامی جمہوریہ عالمیہ قلعہ اسلام پاکستان آمین یا رب العالمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انعام اکرام بخشا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے وسیلے سے، آمین اللہم شکر یا رب وما جعلت توفیق رب العالمین رب ذو العرش العظیم رب ذو الفضل العالمین وما توفیق ھذا وہو فی کل مکان وما توفیق الا باللہ رب العالمین حاکم الحاکمین سبحانک رب ذو العرش العظیم رب المبارکین قدر لنا برکت شہر رمضان وکل اللیال وقدر آمین یا رب العالمین۔ تو اس آخری عشرے میں انعام و اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر سورۃ قدر نازل فرمائی۔ کتنی بابرکت قدر، کتنی بابرکت قدر والی رات ہے۔ جس طرح آپ کو سورۃ عصر کی تفسیر، ترجمہ، افہام تفہیم، برکات اور اس کے فیض و برکات کی لاکھوں کروڑوں انگنت باتیں آپ کو برکتیں اور سمجھ بوجھ، شعور، عقل و تمیز، ادب، احترام سمجھایا، اس طرح اب آپ تھوڑے سا سورۃ القدر کا سن لیں۔ سورۃ القدر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی مولوی ملا کی یا جماعتوں کے ملاؤں کی یا مدارس کے ملاؤں کی تقریر یا افہام تفہیم درس قرآن یا درس نبی صاحب محمود مقام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے۔ اس کو ملا مولوی یا مدرسے کے جامعات کے پروفیسر کی تقریر نہ سمجھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ربوں کا لاکھوں کروڑوں انعام و اکرام ہے ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، اجداد پر، ان کے وسیلے سے مکۃ المکرمہ جامع الام القرآن اور مدینہ المنورہ جامعہ مدینہ المنورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مکہ مدینہ سے اور جامعہ ازہر مصر سے عرب سے تعلیمات حاصل کی اور اس کی اعلیٰ ڈگریاں اسناد حاصل کی، الحمدللہ رب العالمین، شکر رب العالمین۔ عربیت یعنی تعلیمات العالمیہ العربیہ اسلامیہ ادبیہ اخلاقیہ سائنسیہ تکنیکیہ کل تعلیمات العلم والعجائب من ربنا رب ذو العرش العظیم میں برکات توفیق دعائے محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ رب ذو العرش العظیم ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، ہم نے یعنی رب العالمین نے سات آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھے بیت المعمور، کرسی سماوات، حرمین شریفین، قدس مقدس، تمام مساجد کی حرمین مقدس، زمین آسمان روئے زمین کے مالک خالق حاکم الحاکمین فرما رہا ہے، ہم نے نازل فرمایا اس قرآن پاک کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل فرمایا اس قرآن پاک کو۔ اتنی بڑی شہادت، جیسے سورۃ عصر میں قسم کھا کے سمجھایا، والعصر کہ اس سارے زمانے کی قسم ہے کہ انسان بنی آدم روئے زمین کے اوپر تمام انسان عالم، ڈاکٹر، سائنسدان، علماء، فلاسفر، تمام جامعات کے سربراہ، تمام بادشاہ، تمام امور کے مالک سراسر گھاٹے میں، خسارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے نازل فرمایا اس قرآن پاک مقدس کتاب کو مقدس جگہ آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے سردار کے ذریعے، روح الامین جو بادشاہ شہنشاہ فرشتوں کا، اس کے ذریعے خود اللہ تعالی حاکم الحاکمین فرماتا ہے میں نے نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ اس بات سے، ہم نے یہ جو لیلۃ القدر یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا ایک مقدس رات کے اندر۔ پوری دنیا جگمگ کر رہی تھی، تمام لاکھوں کروڑوں اربوں کائنات کے ستارے، سورج چاند ستارے فرشتے اور جگمگ کر رہے تھے، روشن تھے، قرآن پاک روشن ہے، اللہ رب الحاکم الحاکم روشن فرما رہا ہے کہ ہم نے مقدس رات میں اس سورت کو، قرآن کو نازل فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو؟ سوال بھی کرتا ہے ہم سے، پھر جواب بھی دیتا ہے اسی قرآن میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے، گواہ ہے، معلم ہے، استاد ہے ہمارا، مالک ہے، خالق ہونا، ربنا رب العالمین حاکم الحاکمین، خود سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ رب الحمدی، وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔ شکرا ملین ملین برہ کل الاوقات لیل القدر و کل شہر رمضان ببرکات رحمت فضل توفیق ہے، توفیق آمین رب العالمین۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جیسے ادھر سارا زمانہ والاثر میں کہا سراسر گھاٹے میں، خسارے میں، اس طرح فرمایا کہ سارے زمانے کے جو عمل ہیں، راتیں ہیں، دن و راتیں ہیں، ان کے اندر کم سے کم 1000 راتیں، 1000 سال، 1000 دن راتیں، مقدس راتیں، عبادتوں والی راتیں، اللہ تعالیٰ کی مقدس راتیں، ان تمام عوامل سے، عمل سے، نیکیوں سے برتر ترین، اعلیٰ ترین رات ہے، مقدس رات ہے لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، کسی سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، پیچھے کیا، آگے کیا ہے، کیا ہے یہ سب کچھ، آپ کے پیچھے کیا، آگے کیا، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سوال کیا، خود ہی قرآن نازل کیا، خود ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانتے ہو مقدس رات لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے بارے میں علم ہے، سمجھ ہے تمہیں؟ پھر فرماتا ہے خیر من الف شہر، یہ بہت ہی زیادہ بلند ترین مقام رکھتی ہے، مقدس رات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دنیا کے 1000 دنوں راتوں کی مقدس لیال قدر، عبادت والی، صلاۃ والی، حج والی، عمرے والی سے 1000 سال لیال قدر سے بہتر ہے۔ اس ایک دن ایک رات کی عبادت، ذکر اذکار، قرآن کی قرأت اور تسبیح رحمان اور تسبیح خداوند قدوس رب العالمین، کوئی بھی تسبیح درود پڑھنا ہو پڑھیں، مقدس ہے، اس رات میں مقدس ہے۔ اور آپ کا درجہ، منزلیں جو ہیں عبادت کرنے والے کی، ماں باپ کی اور بھائیوں بہنوں کی، خاندان کی، بچے بچیوں کی، بیویوں کی، تمام کی، جو عورت مرد ایمان کے ساتھ اس عمل کو اپناتے ہیں زندگی میں، رمضان شریف کے مہینوں کو حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، سچے بنتے ہیں، سچائی پر قائم رہتے ہیں، اور اس سچی رات کو، مقدس رات کو، جس کی تصدیق اور گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین خالق ارض و سماوات والعالمین کلھا فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس قدر والی رات کی کیا فضیلت ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
ليلۃ القدر بہت بہترین اعلیٰ ترین درجات و فیض و برکات رب العالمین کے رکھتی ہے. جو اس میں عمل کرے سچا بن کر 1000 مقدس راتوں دنوں اور عبادات سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہتر ہے. تو ایسی کتنی راتیں ہم نے اپنی زندگی میں دن رات میں ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اہل اسلام میں صراط المستقیم میں اپنی مملکت اسلامی جمہوری قلعہ پاکستان میں اپنی زندگی میں عرب و عجم میں قدس میں ارمین میں ہم نے ضائع کی. ایسے اوقات لمحات کتنی راتیں ہم نے ضائع کی. کبھی سوچا حساب لگایا؟ وہ کرامن کاتبین کی فرشتے کی مقدس ویڈیو اور کیمرے کی طرح تم نے سوچا سمجھا لسٹ بنائی کون کون سی خطاؤں میں گناہوں میں ہم پڑے رہے؟ یا رب العالمین استغفر اللہ یا سمیع قریب خالق مالک قدر و لیال قدر و شہر رمضان بحرمات و حرمات اوقات ہی کل ذنوب و خطا سر و اعلانی ظاہر و باطن فی الحیاتنا دائم و ابدا جعلنا متقبلا برضا محبت رب ذو العرش العظیم آمین یا رب العالمین. پھر فرماتا ہے ابھی سورت کی تعریف سورت قدر کی تعریف ختم نہیں ہوئی. 1000 راتوں کی دن راتوں کی مقدس راتوں کی برتری فضیلت کے اندر لاکھوں کروڑوں کنجیاں ہیں خزانوں کی چابیاں ہیں جو آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی اس رات کو عبادت کر کے. قرآن پاک کی فہم تفہیم اخلاق ادب احترام نبیوں کا اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین کا اس کی کنجیاں ہیں چابیاں ہیں جو آپ کو خود ڈھونڈنی پڑیں گی. ٹائم کو فضول نہ ضائع کریں. پرانے بزرگ آباء و اجداد ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ پر اجداد پر لاکھوں کروڑوں نیکیوں اور اجر کا درجات بلند کرے ان کے اپنے نزدیک. رحمتیں ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں کروٹ کروٹ ان کے ہر لمحات لحظات پر اپنی رحمتیں برکات نازل فرما آمین یا رب العالمین. تمام اہل حقوق قربا مسلمین مسلمات اقربا والدین اجدادنا پر رحمت نازل فرما آمین. ان کے اجداد پر ماں باپ پر ہم پر سب پر ہمیشہ ہمیشہ قائم دم رکھ آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ترجمہ افہام تفہیم کا درس قرآن و درس اسلامیہ عالمیہ صراط المستقیم درس لیلۃ القدر اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو ہم کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رات لیلۃ القدر کی فضیلت برکات رحمتیں تمام ہم پر نازل فرما قبول فرما. تمام درجات میں مقام اعلیٰ تمام درجات منزلوں پر فتح نصرت یعنی نصر من اللہ فتح مبین درجات میں اعلیٰ مقامات فرما آمین یا رب العالمین. فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو تم کیا جانتے ہو؟ کیا جانتے ہو یعنی اظہار تضحک ہم لوگ کہتے ہیں نا جیسے کسی تو کی جاندا ہوئے تم کیا جانتے ہو کسی کو بھی سوال کرتے. روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ رب العالمین خالق مالک القرآن فرقان حمید رب کلام اہلا سماوات والارض کلام روح الامین کلام محمد مصطفیٰ کو فرما رہا ہے سمجھا رہا ہے پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ بتاؤ. خود ہی اس کا جواب دے رہا ہے رب العالمین. تنزل من ملائکتہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم حاکم الحاکمین وما توفیقنا الا باللہ رب ذو العرش. آمین یا رب العالمین. فرماتا ہے اس مقدس رات کی فضیلت بڑائی اعلیٰ رات مقدس کیوں بنایا گیا؟ اللہ کے مخصوص نازل کردہ نور سے پر نور منورین
یعنی نور سے پر نور، منور عالمین، یعنی ستاروں اور تمام دنیا جہاں کائنات سے روشن ترین نور، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ملائکہ وہ نازل ہوتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین مالک الملک ملوک السماوات والارض کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے سورۃ عصر میں فرمایا نا، بار بار کیوں پڑھ رہا ہوں، آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کو عقل، تمیز، ادب، شعور اور اخلاق قرآن، ادب احترام قرآن اور زندگی کو برباد اور ضائع کرنے سے بچنے کے لیے تلقین ہو جائے، ہدایت مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام، رحمت کرم دائم و ابد ہم پر نازل، ہمارے ماں باپ پر، اجداد پر، اولاد پر، ذریات پر اور بیگمات کو، ازواج مومن مومنات اور رحمت فرما، ہدایت فرما، آمین یا رب العالمین. کتنی بڑی فضیلت بتائی. اب اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے سورۃ عصر میں نے آپ کو بتایا، لاکھوں کروڑوں خزانوں کی اللہ تعالیٰ کی کنجیاں ہیں. وہ تلاش آپ نے کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی. میں نے تو رکھ لی سنبھال کے چابیاں. میرے پاس ہیں اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے چابیاں اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی، جو میں نے دنیا کی اعلیٰ ترین جامعات، عربیہ، اسلامیہ، ادبیہ، سائنسیہ، تکنیکیہ کی اعلیٰ اسناد لے کر حاصل کر لی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرام. الحمدللہ رب العالمین. شکر ہے ربنا وما توفیقنا الا باللہ رب ذو العرش العظیم رب العالمین. اب آپ نے سورۃ عصر، چھوٹی سی صورت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تفسیر ترجمے کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آئے گی. سورۃ قدر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس طرح میں آپ کو افہام تفہیم، لغت العربیہ، عالمی اسلامی ادبیہ، القرآن الکریم، لغت العربیہ، اخلاقیہ و تعلیمات روح الامین و تعلیمات نبی محمد مصطفیٰ و تعلیمات رب ذو العرش العظیم کی زبان کلام پاک عربیہ ادبیہ اخلاقیہ میں سمجھا رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کو اس کے فیض و برکات اور رحمت عطا فرمائے. تو وہ خزانے کی چابیاں میں نے آپ کو جو اس بات کی تصدیق کر دی نا کہ قرآن پاک سورۃ فاتحہ اول چابی قرآن پاک کی، اس پہلی چابی سے لے کر والناس تک لاکھوں کروڑوں ہزاروں صورتیں، آیات مقدس جو موجود ہیں قرآن پاک میں، اس کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین نے چھپا دی ہے، اسی کے اندر چابیاں ہیں. خود سوال کرتا ہے، خود پوچھتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر جواب بھی دے دیتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے برتر ہے، افضل ہے 1000 سالوں کی عبادت سے، 1000 سال دن رات تہجد پڑھنے سے، تسبیح کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، عبادتوں سے بہتر ہے. کان کھول کر ہوش سے سن لو مسلمانوں، روئے زمین کے مسلمانوں، اہل اسلام، اسلامی جمہوریہ کہلا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اہل مسلمانوں، اخوان و اخوات المسلمین عرب و عجم، کلو سن لو قرآن کھول کر. کہتا ہے 1000 سال کی ریاضتوں سے، محنتوں سے، عبادتوں سے برتر و اعلیٰ و برتر ہے یہ رات کو، قدر کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، مخصوص کیا. پھر فرمایا اس کی فضیلت کیوں ہے کہ اس کے اندر مقرب ترین اللہ کے جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سارے جہاں کے پالنے والے کے حکم سے نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے زمین پر. جہاں جہاں وہ اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، مقدس فرشتے عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر محفلیں جما رہے ہیں، وہ وہاں نازل ہوتے ہیں. اب اس کے اندر کیا راز ہے، کیا باتیں ہیں، یہ پوشیدہ راز، پوشیدہ چھپی ہوئی کنجیاں، چابیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی صرف مومنین مومنات، اہل بیت پر، نبی پاک محمد مصطفیٰ پر، اصحاب رسول پر، صحابی رسول پر، تبع تابعین پر، اولیاء اللہ مقربین پر یہ راز پوشیدہ عیاں ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. صرف یہ وہ لوگ جانتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے اہل خانہ، آل اولاد بھی جانتی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے جو محنت، ریاضت، عبادت کرتا ہے اس رات کو.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے نازل. وہ کون سے فرشتے ہیں؟ وہ رحمت کے سلامتی کے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تنزل ملائکہ فی کل امر سلام سلام ہی آتا مطلع الفجر. سلامتی لاتے ہیں، امن بھائی چارگی اخوت، عیدیں لے کر آتے ہیں، سلامتی کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، رحمت کرتے ہیں. لاکھوں کروڑوں جو چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی چھپائی ہوئی نعمتیں انعام و اکرام وہ نازل کرتے ہیں، انعام و اکرام کرتے ہیں. تو یہ اسی وقت ملے گا جب ہم اس لیلۃ القدر کو سمجھیں گے، اس کی عبادت ریاضت کو سمجھیں گے. رمضان شریف کا با مراد با مقدس ترین مہینے کی عبادتوں کو سمجھیں گے، تمام نمازوں کو سمجھیں گے، تمام عبادات کو سمجھیں گے. قرأت و قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور علم دینے والے اور قرآن کی تعلیم دینے والوں کی باتوں کو سمجھنا، اس کی عزت احترام ادب کرنا، اس کو استاد ماننا. ان تمام انعام و کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو بخشا انعام کیا، اس کی فضیلت لاکھوں کروڑوں فیوز و برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کو، بچوں کو، بچیوں کو، آل اولاد کو، بیگمات کو، ازواج کو، مومن مومنات کو، اولیاء اللہ صالحین کی برکت رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنے حاکم الحاکمین کے رب العالمین کل امر السلام ہے مقدر میں لکھ دے. نصر من اللہ فتح من اللہ. آمین یا رب اللہ. ہمارے لوگ اظہار تذہق مذیقہ یعنی موسیقہ کلمات، جیسے ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے دین اسلام کا، مولویوں کا، علماؤں کا، اولیاء اللہ کا، کلام پاک کا، نمازوں کا، دین کی باتوں کا، نیکیوں کا، جو سراسر جہالت ہے، سراسر شیطانیت ہے، جو سراسر ابلیسیت ہے. یہ وبا امراض غلیظین غلیظات خبیثین خبیثات ہے. یہ فتنہ فساد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو، نبی پاک کو، ملائکوں کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی کلام پاک قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے محفوظ ہم سب کو فرماتا ہے اس رات کو، اس مقدس مہینے میں، مقدس راتوں میں، زندگی کے اندر تمام شر فتنہ فساد وبا سے پناہ میں رکھتا ہے، شفا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر آیت قرآن میں جو لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وہ حق وعدہ کرنے والا، حق وعدہ پورا کرنے والا، حق برکات رحمت نازل فرمانے والا. وہ کیا فرماتا ہے کہ میں اس رات کو مقدس ترین فرشتوں کو نازل کرواتا ہوں. سلامتی، درود و سلام، سلامتی لے کر وہ نازل ہوتے ہیں. وہ سلامتی کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ. وما ادراک وما ادراک لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی اتی مطلع الفجر. آمین یا رب العالمین. وما توفیقنا الا باللہ. تو وہ سلامتی کی صورت شکل کیا ہے، اللہ کے انعام و کرام کیا ہے، یہ چھپے اور راز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرما. لیلۃ القدر کی، شہر رمضان کی، بچے بچیوں کو، ہماری عورتوں کو، ازواج کو، بھائیوں بہنوں کو، تمام مقرب ترین دوستوں کو، احباب کو، اولیاء اللہ کو، اصحاب رسول، اصحاب الوطن، بلدنا حرمین شریفین قدس والمقدس والمدینۃ المنورہ والمکۃ المکرمہ و بلدنا اسلامی جمہوریہ عالمیہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان. الحمدللہ رب العالمین. وفقنا بیاک نصر من اللہ فتح مبین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صدق اللہ مولانا ربنا رب العرش العظیم. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. حبیب اللہ کبریاء محمد حبیب اللہ صاحب مقام محمود وعلی آلہ وصحبہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ وآل بیتہ و امہات المؤمنین و اولیاء اللہ صالحین مقربین مقدسین و آبائنا و اجدادنا کل مکانہم مکاننا مکان المحراب کل المساجد المقدسین الصائمین مسلین صائمین راکعین حج والعمرہ کل الاوقات فی البلد والارض والعجم. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ مولانا رب العزت. سبحانک ربنا العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. اگلا انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں قرآن پاک میں بیان نشر ہوگا عربیہ میں
اسلامیہ جمہوریہ قلعہ پاکستان کے ٹیلی ویژن یونیورسل آل وائسز عربیہ اسلامیہ ادبیہ جامعۃ عالمیہ وی آئی پی روyal king of scholars ٹیک ٹیلی ویژن دی آل کائنڈ نیو ہالی ووڈ ہولی قرآن مقدس یونیورسٹی اسٹوڈیو. تھینک یو ویری مچ. مع السلامہ ان شاء اللہ تعالیٰ.